أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہم سب لوگ اسٹوڈنٹ لائف سے گزرے ہیں، تو ہم سب کے ساتھ نا ایک کامن ایشو ہوتا ہے، اور اکثر آپ لوگوں نے کبھی ہو سکتا ہے اس کو ایکسپیرینس بھی کیا ہو کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ کوئی ٹیچر جو ہے وہ ہمیں کوئی ایسا ٹاپک پڑھا رہا ہو جو کہ آؤٹ آف سبجیکٹ ہو، یعنی کہ وہ یہ کہے کہ یہ آپ کے سبجیکٹ میں نہیں ہے، آپ کے کورس میں نہیں ہے، اور وہ کہے کہ یہ آپ کے پیپر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسے ٹاپک جو ہوتے ہیں نا نارملی آپ ان کو پڑھنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں وہ چیز پڑھائی جائے جو ہمارے پیپر میں آنی ہے۔ اکثر پیپر کے بارے میں کنسرن ہوتے ہیں، بلکہ میں نے خود بھی ایسے بڑی دفعہ ایکسپیرینس کیا کہ کبھی کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے نا، تو میں کوئی ٹاپک پڑھاتے ہوئے جو ہے کبھی ان کو ٹاپک پڑھاتے ہوئے ان کو یہ کہتا تھا کہ اچھا میں نا آپ کو تھوڑی سی نا الگ بات بتاتا ہوں جو آپ کے نا پیپر سے ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن ویسے کوئی بات کرتا ہوں، تو بچے نا اس میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوتے تھے، یعنی کہ ان ٹاپکس میں آپ وہ کہتے تھے کہ نہیں سر ہمیں بس وہی پڑھائیں تاکہ ہم نا ڈسٹریکٹ نہ ہوں۔ تو یہ جو عادت ہوتی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر ایسی پیدا کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کورس کو پہچانے، یعنی کہ وہ یہ پہچانے کہ اس سے کس چیز کا سوال ہونا ہے، اور جو آؤٹ آف سلیبس چیز ہے، آؤٹ آف کورس کوئی چیز ہے تو اس سے اوائڈ کریں۔ اچھا میں یہ بات نا آپ کو ایک اور ایگزامپل کے ساتھ بھی اچھے سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ وہ یہ کہ مثال کے طور پہ آپ کسی جگہ ایگزام دینے گئے ہیں، آپ کے سامنے 5 کویشچنز لکھے ہوئے، اور آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے۔ مزے کی بات آپ کو ٹائم بھی نہیں بتایا جاتا، آپ کو یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ آپ کے پاس 3 گھنٹے ہیں، 2 گھنٹے ہیں، 1 گھنٹہ ہے، 4 گھنٹے ہیں، آدھا گھنٹہ ہے، کچھ نہیں بتایا جاتا۔ بس آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 5 سوال لکھے ہوئے ہیں بورڈ پہ، اوپن بک ہے، یعنی کہ بک آپ کے پاس ہے، آپ اس میں سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں، آپ ان 5 سوالوں کو حل کریں۔ اب کیا ہوگا، آپ ان سوالوں کو حل کرنے بیٹھیں گے، اچھا اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو بندہ جو ایگزام لے رہا ہے وہ کسی ٹائم بھی کسی کا بھی پیپر چھین لیتا ہے، یعنی کہ اگر 100 بچے بیٹھے ہیں آپ کے ہال میں تو آپ پیپر دے رہے ہیں، دیتے دیتے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے آپ کے ساتھ والی رو میں کوئی بچہ بیٹھا ہے، اس سے ایگزامینیٹر جو ہے جو بندہ جو ایگزام لے رہا ہے وہ سے پیپر کھینچ لیتا ہے، ٹائم کا کچھ نہیں پتا، اور پھر اسی طرح سے کوئی آپ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد کسی اور کا بھی پیپر لے لیا جاتا ہے۔ اب آپ کے اندر یہ بھی ایک دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کسی وقت بھی میرا پیپر بھی مجھ سے کھینچ لیا جائے گا، تو اس ٹائم آپ سامنے کویشچنز کو دیکھ رہے ہوں گے اور بک میں سے آپ سوال اس کے جوابات دیکھ کے آپ اپنی جو آنسر شیٹ ہے اس پہ لکھ رہے ہوں گے۔ اس موقع پہ کیا آپ اس کے علاوہ کوئی کام کرنا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ فائنل پیپر ہے، فائنل ایگزام ہے۔ اگر جو ہے میں نے
یہاں پہ صحیح پرفارم نہ کیا تو میں فیل ہو جاؤں گا. اور ٹائم کا بھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے ٹائم کا, کہ چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں آپ سارے جوابات لکھ لیں, اس کے بعد آپ ادھر ادھر کی کوئی چیز پڑھ لیں. ایسا بھی کچھ نہیں پتا آپ کو پتہ ہی نہیں کسی وقت بھی آپ سے پیپر لے لیا جائے. تو اس موقع پہ آپ ان 5 سوالوں کے علاوہ بک میں سے کوئی اور چیز بھی دیکھنا پسند نہیں کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے ہی ایگزامینیشن سینٹر میں بھیجا ہوگا جہاں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا رول کیا ہے, ہم نے کرنا کیا ہے. انفارچونیٹلی ہم دنیا میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم بلا وجہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کلاس کے اندر کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں, وہ ہائیسٹ مارکس لیتے ہیں, اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اسی کلاس میں, اسی ٹیچر میں, اسی کورس میں فیل ہو رہے ہوتے ہیں. تو ڈفرنس کیا ہوتا ہے؟ ڈفرنس یہ ہوتا ہے سوری معذرت چاہتا ہوں. ڈفرنس کچھ بچے تو فوکسڈ ہوتے ہیں اور کچھ بچے فوکسڈ نہیں ہوتے. جو بچے فیل ہوتے ہیں ان میں وہی بچے ہوتے ہیں جو فوکسڈ نہیں ہوتے. ٹائم ان کے پاس بھی اتنا ہی ہوتا ہے, ان کے پاس بھی ٹیچر وہی ہوتا ہے, ان کے پاس بھی جو یعنی کہ پڑھنے کی جو کیپیسٹی ہے وہی ہوتی ہے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, وہ ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. وہ کورس میں ٹائم نہیں دیتے بلکہ اور اسی وقت کو بلا وجہ کی سوچوں میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں. اس کو آپ ایسے بھی سمجھیں, سامنے ٹیچر پڑھایا ہو اور نیچے اسٹوڈنٹس موبائل میں لگے یا اور کسی کام میں لگے, تو آپ کو فوراً سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بچہ جو ہے نا یہ ٹیچر کی طرف فوکس نہیں ہے. اب جب وہ ٹیچر کی طرف فوکس نہیں ہے اس کو ٹاپک سمجھ کیسے آئے گا؟ اس کو کوئی میسج آ گیا, کبھی وہ میسج دیکھنے لگ گیا. جبکہ اگر آپ ان بچوں کو دیکھیں جن کو ہم اکثر مذاق میں تھیٹے کہتے ہیں, جو تھیٹے ہوتے ہیں, جو کہ 4/4 GPA لینے والے, کتنے فوکسڈ ہوتے ہیں. ایسے ٹیچر کی طرف فوکسڈ, اور جو ہے نا وہ ہر چیز نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ سب کے پاس ٹائم ایک جیسا ہی ہے, سب کے پاس سلیبس بھی ایک جیسا ہی ہے, سب کے پاس بھی ٹیچر ایک جیسا ہے, لیکن ڈفرنس کیا ہے؟ بچوں کی اپنی کیپیسٹی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسی ہی ایگزامینیشن میں بھیجا ہوئی. یہ جو دنیا, ہمیں نہیں پتا کس کا کب پیپر لے لیا جائے. ہمارے سامنے کتنے لوگ ہیں جو کہ چلے جاتے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں اگر آپ کاؤنٹ کریں بچپن سے اب تک جن کو آپ جانتے تھے اور جو اس دنیا سے گئے, تو آپ حیران ہوں گے کہ بہت سارے گئے, بڑے بڑے قریبی بھی گئے ہیں جن کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اچھا یہ بھی چلے جائیں گے, لیکن وہ بھی چلے گئے. اور پیپر لینے کا کوئی پیٹرن نہیں ہے, یعنی کہ موت کا کوئی پیٹرن نہیں ہے. آپ کسی میتھمیٹکس کے, کسی فزکس کے یا کسی کیمسٹری کے فارمولے سے یہ بتا نہیں سکتے کہ کس ٹائم پیپر لے لیا جائے. تو اس لیے ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم نا فوکسڈ ہو جائیں, ہم اپنے رول کو پہچانیں کہ اللہ نے ہمیں بھیجا کس لیے. اچھا آپ سب لوگ تو وہ کہ جو مجالس میں اکثر آتے ہو آپ, اور آپ سب وہ جو کہ دین کو پسند بھی کرتے ہو, دیندار بھی ہو, تبھی تو آپ اس آپ نے جوائن کیا ہوا ہے, آپ باتیں سن رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ دین کو پسند کرتے ہیں. تو میں تھوڑا سا اگر اور اسپیسیفک ہوتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو کہ دیندار ہوتے ہیں اور دین کے مختلف کاموں میں انگیج ہو, تو ان کے ساتھ بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رول کو نہیں پہچان پا رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ایک رول دیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس سے اسی رول کے مطابق سوال کرنا کہ اچھا تمہیں یہ رول دیا تھا,
بتاؤ اس کے مطابق تم نے کیا کام کیا. مثال کے طور پہ اب پاکستان میں شریعت نافذ ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس کا سوال مجھ سے تو نہیں کیا جاتا، کیونکہ میرا تو اختیار ہی وہاں نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھتے، یہ نہیں اللہ سوال کریں گے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں ہی نہ ہو اس کے بارے میں نہیں اللہ پوچھے. ہاں، اللہ یہ ضرور سوال کریں گے کہ تمہارا جو 6 فٹ کا جسم تھا یا جن چیزوں میں تمہارا اختیار تھا وہاں تم نے دین نافذ کیا یا نہیں کیا. ہاں، اگر ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو یا جو بھی اتھارٹی والے لوگ ہیں، مجھے تو زیادہ سیاست کا پتہ نہیں ہے، تو جو بھی لوگ ہیں ان سے ضرور سوال ہوگا کہ ہاں جی بتاؤ تم نے کیا نافذ کیا، کیونکہ ان کا اختیار بہت بڑا ہے نا. وہی جو اسپائڈر مین کا فیمس ڈائلاگ، ود دا گریٹ پاور کمز دا گریٹ ریسپانسبلٹی، کہ اللہ تعالیٰ جتنی پاور دیتے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ رسپانسبلٹی بھی تو دیتے ہیں. تو اس لیے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہمارا اس ٹائم رول کیا ہے. اکثر لوگ ان چیزوں پہ بحث کرتے ہیں، ان چیزوں پہ اپنا وقت لگاتے ہیں جن کے بارے میں ان سے سوال ہی نہیں ہونا، اور یہ وقت ضائع ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک قاری صاحب ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مسجد کی امامت دے دی. یعنی کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ جو ہے نا 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں. امام جو ہوتے ہیں پورے علاقے میں ان کا مرتبہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ سب کو نماز پڑھاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا رول دیا، اب اگر وہ نماز میں سستی کر کے یہ سوچیں کہ ہم جو ہے نا میں اس وقت جس ٹائم میں نے نماز پڑھانی ہے اس ٹائم میں درس قرآن دے دوں، تو بات یہ درس قرآن بھی دین ہی ہے، لیکن ان سے جو پوچھا جانا ہے وہ نماز کا پوچھا جانا ہے، اس ٹائم درس قرآن کا نہیں پوچھا جانا. ہاں، ایکسٹرا ٹائم میں اگر آپ اپنی ڈیوٹیز پوری کرتے ہیں وہ ایک الگ بات. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نا اپنا رول نہیں پہچان پا رہے ہوتے کہ اللہ ہم سے اس وقت چاہتے کیا ہے، میں نے پرفارم کیسا کر. ایک کسٹم آفیسر تھے، وہ بتا رہے تھے، کہتے کہ ایک کوئی بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ ایئرپورٹ پہ آئے، کہتے کہ مجھے ہوا کہ میں نے ان سے ذرا سلام کروں. کہتے میں وہیں تھا، میں آگے ہوا، میں نے ان سے سلام کیا اور پوچھا کہ حضرت میرے لائق کوئی نصیحت ہو، مجھے کوئی نصیحت کیجیے. انہوں نے کہا بیٹا یہ جو تم ڈیوٹی کر رہے ہو نا اس کو اچھے سے نہیں. سبحان اللہ. یہ ہے رول آئیڈینٹیفیکیشن. اب رول آئیڈینٹیفیکیشن جو ہوتی ہے نا، جب انسان کو اس کی سمجھ ہو جاتی ہے تو پھر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. میں اس کی مثال آپ کو ایسے بھی سمجھ آئے گی کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک جگہ سے بیان سنا، دوسری جگہ سے بیان سنا، یوٹیوب پہ فلانا بیان سنا، فلانا بیان سنا، بیان سنا، پھر بیان سنا، پھر بیان سنا، اسی میں رہ جاتے ہیں اور عمل کچھ نہیں ہوتا زندگی میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رول جو رکھا ہے وہ عمل پہ رکھا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیانات سننے نہیں چاہیے، میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ کبھی کبھی ہم لوگ انفارمیشن کے پیچھے زیادہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، عمل کے پیچھے کم بھاگ رہے ہوتے ہیں. یہ وجہ ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ سورہ بقرہ کی تفسیر جب میں نے پڑھنی شروع کی تو فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال میں ختم کی. یعنی کہ 10 سال لگے مجھے تفسیر پڑھتے ہوئے. کسی نے پوچھا حضرت اتنا وقت؟ تو فرمایا کہ میں پہلے ایک آیت پڑھتا تھا، اس کے بارے میں سوچتا تھا کہ کیا میرا اس پہ عمل ہے،
پھر اس کے بعد اگلی آیت کیا اس پہ عمل ہے؟ کہتے تھے کہ میں ہر آیت کو اپنے سے ریلیٹ کر کے، یہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، ان کے ایگزیکٹ ورڈز تو نہیں ہے، مفہوم سمجھ آ جائے گا آپ کو، ہر آیت کو پڑھ کے کہ اس میں اپنے مطابق دیکھ کے پھر اس پہ اپنے عمل کو بنا کے پھر آگے چلتا. یہ رول آئیڈینٹیفیکیشن. اکثر لوگ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ سارے ماشاءاللہ دیندار ہیں، تو اس لیے میں زیادہ مثالیں آپ کی دے رہا ہوں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. نماز تو فرض ہے، نماز تو سب نے پڑھنی، اس میں تو کوئی، یعنی کہ یہ تو آؤٹ آف کوشچن چیز ہے نا کہ نماز کے بارے میں، نماز تو ہر ایک کا ہی رول ہے، وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کے بارے میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں. لیکن اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہری طور پہ دین تو اپنا لیتے ہیں، داڑھی بھی رکھ لی، لڑکا ہے تو لڑکی ہے تو حجاب بھی کر لیا، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ اپنے اخلاق بہت برے ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت برے ہوتے ہیں، اپنے لین دین کے جو معاملات ہیں اس میں بہت برے ہوتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کہ انہوں نے اپنا رول ہی نہیں سمجھا، ان کو رول آئیڈینٹیفیکیشن ہی نہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا رول دین صرف یہ تھا، یہ دین نہیں، یہ نہیں ہے رول. ہر جگہ جہاں اللہ نے آپ کو پلیس کیا ہے وہاں آپ کا رول ہے. رول کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی یونیورسٹی جاتے ہیں. اب جب یہ آپ یونیورسٹی جاتے ہیں تو پوری یونیورسٹی میں ماحول شریعت کے مطابق ہو جائے، اس کا سوال آپ سے نہیں ہونا. ہاں اس کا غم رکھنا، اس کے بارے میں فکر رکھنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ سے یہ سوال نہیں ہونا کہ یونیورسٹی آف لاہور یا فلانی یونیورسٹی ان کا یہ ماحول ایسا کیوں تھا، یہ آپ سے سوال نہیں ہونا. ہاں یہ ان کے آنر سے سوال ہو سکتا ہے، جو لوگ اتھارٹی ہیں ان سے سوال ہو سکتا ہے، آپ سے یہ نہیں ہونا. آپ سے کیا سوال ہونا ہے کہ آپ جب وہاں تھے آپ نے کتنا تقوی اختیار کیا، یہ آپ سے کوشچن ہے. یہ یہ وہ چیز ہے جو آپ سے قیامت والے دن پوچھی جانی ہے، جو آپ سے پیپر میں سوال ہونا ہے. آپ سے پیپر میں یہ سوال ہی نہیں ہونا کہ یہاں پہ ایسا کیوں نہیں تھا، سوال ہی نہیں ہونا آپ سے. ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی کہ وہ مدرسے میں حدیث شریف پڑھاتا. اب وہ حدیث شریف پڑھا رہا ہے، اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ پالیٹکس میں بھی آئے اور وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ جو ہے نا پہلے پرائم منسٹر تک جائے پھر جا کے وہ دین کا نظام نافذ کرے. یہ اس کے ذمہ نہیں ہے. اس کے ذمہ یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں حدیث شریف پڑھانے کے لیے رکھا ہے تم اسی کو اچھے سے پڑھاؤ. تمہیں منسٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. منسٹری کا سوال منسٹر سے ہوگا، روز قیامت اس سے پوچھا جائے گا، بتاؤ جی تم کیا کرتے تھے، تم نے لوگوں کے مال کو کیسے استعمال کیا. آج کل پاکستان کے اندر پولیٹیکل ڈیبیٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لیے اب مجھے نہیں پتا عمران خان اچھا ہے، نون لیگ اچھی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اچھے ہیں، زرداری صاحب اچھے ہیں، مجھے نہیں پتا. نہ اللہ نے میرے سے پوچھنا ہے. ہاں میں کس چیز کا مکلف ہوں، میرا رول کیا ہے اس سارے سینیریو میں، میرا رول کیا ہے. میرا رول یہ ہے کہ میں اپنی اپنی سمجھ کے اور فہم کے مطابق، اپنی نیک نیتی کے مطابق جس چیز کو بہتر سمجھوں گا اس کو جو ہے نا میں سپورٹ کر دوں گا، یعنی کہ الیکشن میں ووٹ ڈال دوں گا. لیکن اس کا سوال میرے سے نہیں ہونا. میرے سے سوال ہونا ہے کہ جتنا میرا اختیار تھا وہاں میں نے کیا پرفارم کیا. میرے سے یہ سوال نہیں ہونا کہ جو ہے وہ تم نے اس پارٹی کو گالیاں دی تھی یا نہیں دی. یہ میرے سے سوال نہیں ہونا. تو اکثر ہم لوگ نا ایسی چیزوں میں اپنا بہت وقت ضائع کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کامنٹس کر کے. میں ان پولیٹیشینس کی بات نہیں کر رہا، میں عام بات کر رہا ہوں. اکثر گھروں میں بھی ایسے ہوتا ہے، دو لوگ جہاں بیٹھے تیسرے کی غیبت شروع ہوئی ہے.
فلانا ایسا، فلانا ایسا، فلانا ایسا، فلانا ایسا. اللہ نے آپ سے ان کے بارے میں پوچھنا ہی نہیں ہے، بلکہ جو آپ غیبت کر رہے ہیں نا، اب اللہ نے آپ سے ضرور پوچھا کہ بتاؤ کیا تمہارے ذمہ تھا کہ تم اس کے عیب اچھالو. تو اس لیے انسان کو بے انتہا فوکس ہو کے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے سے کس چیز کی پوچھ رہے ہو. آپ کسی آرگنائزیشن میں جاب کرتے ہیں، اب آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ جو معاملات ہیں، آپ نے وہاں پہ اپنی کیا پرفارمنس. یہ آپ سے روز قیامت سوال ہوگا کہ جو آپ جن سے پیسے لے رہے ہیں، جس سے آپ سیلری لے رہے ہیں، وہ آپ سے جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو آپ ان کے کام کو اس کے میرٹ پہ کر رہے ہیں یا نہیں. آپ سے اس کا سوال ہوگا. آپ سے اس کا سوال نہیں ہونا کہ جو ہے نا وہ بلوچستان میں کس کی حکومت آنی چاہیے. اس کا سوال آپ سے نہیں ہونا. تو اس لیے ہمیں اپنے رول پہچاننے ہوتے. پھر دین کو دیکھیں، دین میں بہت سارے شعبے. انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ہر شعبے میں اپنی کو خدمت دوں، لیکن آپ کے ذمے وہ ہے جہاں اللہ نے آپ کو پلیس کر دیا. آپ نے ادھر اچھا پرفارم کرنا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس سے بھی آپ کو بات انشاءاللہ کچھ اور سمجھ آئے گی. ابھی جیسے آپ سب لوگ آن لائن سن رہے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے. اب آپ میرے سے جو سوال ہو رہا ہے نا اس وقت، وہ یہ ہونا ہے کہ آپ ان کو اچھی بات بتا رہے ہیں یا بری بات بتا رہے ہیں. میرے سے اس بات کا سوال ہے. میرے سے اس بات کا سوال نہیں ہونا کہ اس ٹائم فلانی جگہ پہ کیا ہو رہا ہے. میرے سے اس کا سوال ہی نہیں ہونا. میرے سے سوال اس چیز کا ہونا. تو اس یہ جو چیز ہوتی ہے نا، جس سے انسان اپنے رول کو پہچانے، جب تک آپ کو رول کی پہچان نہیں ہوگی تب تک آپ اس کے مطابق پرفارم بھی نہیں کر سکتے. تو رول پہچاننا بڑا ضروری. آپ سے سوال کس چیز کا. تو اس لیے 8 سوال ہیں، 3 قبر میں اور 5 جو ہے وہ روز قیامت. قبر میں کون سے ہوں گے؟ مر ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا. 3 سوال ہیں. پھر اس کے بعد عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں کیسے کمایا، کہاں کیسے خرچ کیا، اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا. اب جب آپ زندگی میں کوئی بھی کام کر رہے ہو تو آپ یہ ضرور اپنے آپ سے کوشچن کیا کریں کہ کیا مجھ سے اس بارے میں پوچھا جانا. اف یس دین ٹھیک ہے، وہ کام کر لیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو نہ کریں. مثال کے طور پہ اب آپ کے ذہن میں بہت سارے کوشچنز بھی ہوں گے. مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ پہ برائی ہو رہی ہے. اب آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی مجھے اس موقع پہ کیا حکم دیا. تو آپ کو یہ بات رول آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی کیسی ہے؟ یہ قرآن اور حدیث کے علم سے ہو. جب تک آپ دین کا علم حاصل نہیں کریں گے، آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ مجھ سے کیا پوچھا جانا اور کیا پوچھا نہیں جانا. آپ جب تک آپ کو دیکھیں، علم دین پڑھنا، قرآن و حدیث پڑھنا ایسے ہے کہ جیسے نا آپ کے سامنے نا ٹیسٹ ریویل ہو رہا ہے کہ آپ سے کیا پوچھا جانا ہے. آپ کے سامنے ٹیسٹ ریویل ہو. زندگی کا سب سے بڑا ٹیسٹ وہی آخرت کا ٹیسٹ، یہ آپ کے سامنے ریویل ہو رہا ہے. دین پڑھنا ایسے. تو اس لیے یہ قرآن و حدیث آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے اس ٹائم کیا کرنا. اب مثال کے طور پہ وہی ایک جگہ برائی ہو رہی ہے، تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث شریف آپ کو 3 باتیں کہتے. ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے زبان سے روکو، نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانا. تو اس لیے اب میں ایک مثال دیتا ہوں. امریکہ نے فلانے ملک پہ حملہ کر دیا، مسلمانوں پہ حملہ کر دیا. اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے سے کیا کس چیز کی پوچھو گی؟ میرے سے میرے اختیار کے مطابق پوچھو گی. میرے سے اتنی پوچھنی ہوگی جتنی ہمارے سپاہ سالار سے ہوگی، یا ہمارے پرائم منسٹر سے ہوگی، یا اور جو اتھارٹیز ہیں ان سے ہوگی. میرے سے میری اتھارٹی کے مطابق پوچھا جائے، میرے دائرہ کار میری پاور کے مطابق پوچھا جائے. تو اس لیے اپنے اپنے رول کو پہچاننا بڑا ضروری ہوتا ہے.
زندگی کا وقت بہت کم ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت کس کا پیپر لے لیا جائے، اس لیے اپنے پیپر کو فل کرتے رہیں، فل کرتے رہیں نیکیوں سے۔ اب ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کا واقعہ آتا ہے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے شہر تھے۔ اب حاجی صاحب کون ہے؟ پوری دنیا میں ان کا فیض پھیلا، اتنی بڑی شخصیت، تو ان کے شہر وہ نورانی قاعدہ پڑھاتے تھے، لیکن کیا مقام تھا ان کا، کتنے بڑے اللہ والے تھے، نورانی قاعدہ پڑھاتے پڑھاتے اللہ نے ان کو یہ مقام دیا۔ جو کام کر رہے ہو نا، اچھا، اور یہ پرفارم جو آپ نے کرنا ہے، جو اپنا رول جو آپ نے پرفارم کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے انسان کوئی بھی رول پرفارم کرتا ہے نا تو کسی کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ اگر آپ سٹیج پہ ہیں اور آپ اپنا کوئی رول پرفارم کریں تو آپ کے سامنے آڈینس ہوتی ہے جس کو دیکھ کے آپ نے، جس کی طرف متوجہ ہو کر آپ ایکٹنگ کر رہے ہوتے۔ اب یہ عاجز بول رہا ہے تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے بول رہے ہیں نا، اور آپ سن رہے ہیں، اس ٹائم آپ بھی پرفارم کر رہے ہیں، آپ سننے کا کام پرفارم کر رہے ہیں، تو آپ یہ میری طرف متوجہ ہو کے یہ اپنا رول ادا کریں۔ اب جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ نے جب کوئی رول ادا کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے اپنا رول ادا کریں، آپ نے اللہ کو دکھانا ہوتا ہے۔ اس لیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم سے نا کوئی دین کا بڑا کام لے لے۔ دین کے سارے کام بھی بڑے ہوتے ہیں، دین کا کون سا کام چھوٹا ہوتا ہے؟ ادھر تو پیاسے کتے کو پانی پلانے پہ بھی اللہ بخش دیتے ہیں، ادھر تو رستے سے پتھر ہٹانا بھی نیکی ہے، کوئی چھوٹی نیکی تو نہیں ہے، نیکی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی۔ نیکی اعمال چھوٹے بڑے بنتے ہیں نیت سے، کہ آپ کر کس کے لیے رہے۔ آپ صرف فرض نماز ہی صرف اللہ کے لیے جب پڑھنے کی نیت کے ساتھ پڑھیں گے نا تو وہ ایک نماز ہی آپ کے لیے بہت ڈفرنس کا باعث ہوگی۔ اسی طرح آپ ذکر کرتے ہیں تو ذکر اس نیت سے کریں کہ اس سے یہ میں اللہ کو ذکر دکھا رہا ہوں، اللہ کو شو کریں۔ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کو دکھانے کے لیے کریں، کسی کو معاف کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے کریں۔ تو اس لیے اللہ کے لیے کرنا بڑا ضروری۔ تو پہلی چیز کہ جو رول آپ کو دیا گیا ہے کسی بھی جگہ، اگر آپ گھر میں ہیں تو آپ کا ایک رول بیٹا یا بیٹی کا بھی ہے، وہ بھی آپ نے پرفارم کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا۔ پھر اسی طرح اگر کسی جگہ آپ کا رول ماں باپ کا ہے تو اولاد کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ کسی جگہ آپ کا رول میاں بیوی کا ہے تو اس کے مطابق اس کے متعلق آپ سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ رول کیسا ادا کیا۔ اگر کسی جگہ آپ کا رول بہن بھائی کا ہے تو اس معاملے میں بھی سوال ہوگا، کسی جگہ آپ کا رول رشتہ داروں کا ہے ادھر بھی آپ سے سوال ہوگا۔ انسان ایک ہی وقت میں بہت سارے رول ادا کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نا ایک ہی ٹائم میں اس کو ڈفرینٹ رول دیے ہیں، تو وہ جو رول ہے ان کو پہچاننا ضروری ہے۔ جب تک ان کو نہیں پہچانیں گے نا ہم دیندار نہیں بن سکتے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید دیندار وہ ہوتا ہے جو بڑے بڑے بیانات کر رہے ہوتے ہیں، جن کی بڑی بڑی فالوئنگ ہوتی ہیں، جو بڑے بڑے درس دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیندار وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو رول دیے ہیں وہ اللہ کے حکموں کے مطابق ان رولز کو اللہ کو دکھانے کے لیے پرفارم کرے، یہ دیندار ہو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہے نا وہ بظاہر دنیا ان کو دیندار سے جانتی ہے، لیکن ان کے معاملات، ان کے اخلاق، ان کی تنہائیاں اتنی کرپٹ ہوتی ہیں کہ بیان سے بات۔ بظاہر لوگوں نے دین کا حلیہ اپنایا ہوتا ہے، مرد ہوتے ہیں انہوں نے داڑھی ٹوپی رکھی ہوتی ہے، اور عورتیں ہوتی ہیں انہوں نے جو ہے نا وہ پردہ کیا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں کرنی نہیں ہے، یہ بھی کرنا ہے کیونکہ اس کا بھی تو سوال ہونا ہے آپ سے، لیکن
سمجھنا آپ نے یہ ہے کہ صرف یہ کرنا دین نہیں ہوتا. دین یہ ہے کہ آپ کو ہر موقع پہ اپنے رول کا پتا ہو کہ میں نے اس موقع پہ کیا کرنا. اگر آپ سے کسی نے مشورہ مانگا، اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس ٹائم میرا رول کیا ہے. اس ٹائم آپ کا رول کیا ہے کہ مشورہ جو ہے نا یہ امانت ہوتی ہے، کسی کو غلط مشورہ نہ دو. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کسی آپ کا کوئی بہت قریبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتوں سے نواز دیا، آپ سے کہیں زیادہ نواز دیا، اب فوراً آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں جیلسی آئی. اب وہ جو جیلسی آئے گی نا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ مجھ سے اس ٹائم کیا چاہتے ہیں، میرا کیا رول ہونا چاہیے. آپ کا رول یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کے حق میں مزید دعا کریں، نہ کہ جیلس ہوں. جیسی آپ کو رول کی سمجھ آ گئی، دین گو فار اٹ، کریں اس پہ عمل کریں. یہ دین ہے. ہم لوگ کتنے بیان سنتے ہیں، کتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بٹ اسٹل ہمارے اندر پتہ کیوں چینج نہیں آ رہا ہوتا. یہ میں نے بہت سارے سالکین سے مراد بہت سارے. جی آواز آ رہی ہے؟ بیچ میں تھوڑی سی آواز ڈسٹرب ہو گئی تھی. جی آواز صحیح آ رہی ہے؟ تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی جی. تو یہ جو رول ہے نا، یہ آپ کو دین سے سمجھ آتا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا. آپ کو بزنس کر رہے ہیں، اب آپ کا رول کیا ہے کہ صحیح چیز بیچیں، اپنی کمٹمنٹ پوری کریں. جو آپ نے جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں وہ چیز وہی ہو. یہ آپ کا رول ہے ایز اے بزنس مین. آپ کا رول ہے. یاد رکھیں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے آپ کی لائف میں جس ٹائم آپ پہ کوئی رول نہیں ہے. ہر وقت آپ پہ رولز ہیں. اپنی زندگی کا کوئی ایک منٹ آپ ایسا نہیں دے سکتے جس میں آپ یہ کہیں یہاں میرا کوئی رول نہیں ہے. رول ہے آپ کا. اگر آپ تنہائی میں ہیں تو آپ کا رول اللہ کے ساتھ ہے. آپ کا رول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بے وفائی نہ کریں. آپ اللہ کے ساتھ رول کیا ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی نہ کریں. یہ رول ہے آپ کا. تو اپنے رول کو پہچاننا بڑا ضروری ہے. اور سیریسلی ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ اکثر لوگ جب دین سے متنفر ہوتے ہیں نا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ نا ہم جیسے دیندار ہوتے ہیں کہ جو اپنے رولز کو نا اچھا پرفارم نہیں کر رہے ہوتے. ہم ظاہر میں تو دیندار ہوتے ہیں لیکن باطن میں کرپٹ ہوتے ہیں. نیتیں ہماری ٹھیک نہیں، اخلاق ہمارے اچھے نہیں، دین کا ہمیں پتہ نہیں. لوگوں کو تانے ہم دیتے ہیں، لوگوں کو کی غیبتیں ہم کرتے ہیں، جیلسیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے. یہ وجہ ہوتی ہے. جب اس طرح کی فضول سی آپ کہہ لیں کہ ایک شخصیت ہم بن جاتے ہیں، تو جب ہم جیسے لوگوں کو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا دیندار ہے. وہ پھر جو ہے نا وہ متنفر ہوتے. تو ہم پہ بہت زیادہ ذمہ داری ہے. آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ اس اس ان بیلنس کا شکار، کہ گھر میں معاملات کچھ اور ہیں، باہر کچھ اور ہیں. رولز آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا ضروری. کسی لمحے آپ اللہ کی اسکرین سے آپ الگ نہیں ہوتے. ہر وقت اللہ دیکھ رہے ہیں. اچھا رول پتہ ہے کیسے پرفارم ہوتا ہے؟ رول انیشیٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ تو ایک بات تو یہ ہم نے سمجھی کہ رول جو ہے نا وہ اللہ دیتا ہے، اللہ نے رکھا ہوتا. دوسری چیز ہمیں یہ سمجھ آئی کہ رول کا پتہ کیسے چلتا ہے. رول کا پتہ دین کے علم سے چلتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک شخص ہے جو کہ بیانات کر رہا ہے، دین کی دعوت دے رہا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ. اس کا کیا مطلب؟ ایک بندہ ہے جو ذکر کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں سمجھ کہ جس ٹائم نماز کا وقت ہے اس وقت میرے پہ فرض ہے، میرا رول یہ ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھوں. اس کے اوپر کوئی اور چیز نہیں. اسی طرح ایک شخص ہے
جو کہ بظاہر نوافل بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن جھوٹ بھی بولتا ہے. اس کا مطلب اس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ نماز والا تو میں نے معاملہ کر لیا، لیکن جھوٹ بھی تو میں نے نہیں بولنا، یہ بھی تو میرا ایک رول ہے کہ میں جب بول رہا ہوں تب بھی میں ایک رول پرفارم کر رہا ہوں کہ میں جھوٹ نہ بولوں، میں غیبت نہ کروں، میں تانا نہ دوں، میں چگلی نہ کروں. یہ رولز ہیں، یہ رولز ہیں، ان پہ آپ کو سٹک کرنا ضروری ہے. تو اس لیے رولز کا سمجھنا بے انتہا ضروری ہوتا ہے کہ اللہ اس وقت آپ سے کیا چاہتا ہے. ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا. انسان کے اندر نا قناعت بھی ہونی چاہیے. جب تک قناعت نہ ہو تو تب بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان کو نا اپنے رول کی سمجھ نہیں آتی. قناعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کام میں لگایا ہے نا، آپ اس کو اچھا پرفارم کریں. اس پہ اس کے بارے میں پریشان نہ ہو کہ آپ کو فلانا 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 کام آپ کو کیوں نہیں ملا. اس کو اچھا پرفارم کر لیں گے تو آگے بھی اللہ آپ کو دیں گے. جب آپ اسی پہ اچھا پرفارم نہیں کریں گے تو اللہ آگے بھی آپ کو نہیں دیں گے. یہ وہی بات ہے نا کہ اکثر ہمارے بچے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا مجاہدین ہیں. سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ اسلام کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا میں آپ کا اختیار ہے. سوشل میڈیا آج کے دور میں ایک ویپن ٹول ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن کیا آپ کا رول صرف یہ ہے؟ آپ کا رول یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی عبادات کو بھی ٹھیک کرنا ہے. آپ کا رول یہ بھی ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی رکھنا ہے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی. آپ کا رول ہے. تو قرآن میں اللہ فرماتے نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ڈیتھ اور لائف کا ایک سائیکل رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ ایکم احسن عملا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ چیک کیا جا سکے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے. احسن عملا، احسن عملا تو تبھی کریں گے نا جب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کا رول کیا ہے. رول ہی نہ پتا ہو تو پھر آپ نے کیا احسن عملا. اب وہی بات کہ ایک شخص یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی میں تو لوگوں کو دین کی بات کہہ رہا ہوں، میں تو لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہوں، میں علم حاصل کر رہا ہوں، لیکن اس کا جو ہے وہ نمازوں کی طرف، عبادات کی طرف، باقی چیزوں جو معاملات خراب ہیں اس کا دھیان ہی نہیں. مزاج کے اندر سختی بہت بہت ہے دینداروں کو. یہ سختی تو ایسی سختی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر نرمی تھی. وہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہے وہ آ، وہاں پہ آپ کو سختی کرنی ہوتی ہے، لیکن اپنے رول کو سمجھنا بڑا ضروری. جب آپ سالک ہیں یعنی کہ آپ دین پر چل رہے ہیں تو آپ کا رول کیا ہے کہ آپ نے اپنے اذکار، معمولات، اپنی ان چیزوں کو پورا کرنا ہے، پورا پرفارم کرنا ہے. جب تک پرفارم کریں گے نہیں تب تک آپ آگے نہیں چلیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے پاس فری ٹائم ہے، آپ نے جو ہے نا اب آپ بہت ساری نیکیاں کر سکتے، لیکن کون سی نیکی آپ نے کرنی ہے یا کس نیکی کی طرف جانا ہے یہ بھی آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ کو رول کی سمجھ آئے گی. یہ ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کوئی دین کا کام بڑی ذمہ داری کے ساتھ کر رہے ہیں. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنی اس ذمہ داری کو چھوڑ کے نہ دوسرے کسی دین کے کام کو شروع کرتے ہیں. نو ریزن، صرف کیا دل کر رہا تھا یہ کر لو، دل کر رہا تھا وہ کر لو. اس کا مطلب کہ ذمہ داری ابھی بھی آپ نے پوری ادا نہیں کی. تو اس لیے اپنے اپنے رول کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی شخص پہ نہ اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے مطابق ہی اسی سے سوال کریں. اس لیے بہت ساری جو ایکسٹرا سوچے جہاں ٹائم ضائع کرتے ہیں نا، اس کو چھوڑ کے ان چیزوں پہ فوکس کریں کہ جو آپ کے اختیار میں ہیں. جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے نا اس کی فکر چھوڑ دیں. جو اختیار میں ہے اس کی فکر کریں.
اگر آپ صرف یہ بھی کرنا شروع کر دیں تو آپ فیل کریں گے کہ آپ دین میں بہت جلدی ترقی کریں. جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے نا اس کو اللہ کے حوالے کریں. اچھا ایک اور مثال سے بھی آپ کو بات سمجھ آئے گی. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تھے، جب وہ مالٹا میں قید تھے تو جب جمعے کا وقت آتا تھا نا تو کیا کرتے تھے کہ نہاتے دھوتے تھے، کپڑے پہن کے جیل کی کے دروازے کی طرف جاتے تھے. جیل تو بند ہوتی تھی لیکن وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر واپس آ جاتے تھے. تو ان کے ساتھیوں نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت آپ ہر جمعے کو ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ باہر نہیں جا سکتے آپ؟ وہ کہتے تھے کہ مجھے پتا ہے کہ میں باہر نہیں جا سکتا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کو نا یہ دکھاتا ہوں، یا اللہ یہ میرے اختیار میں تھا، یہ میں نے کر لیا، اب گیٹ کا دروازہ کھلنا میرے اختیار میں نہیں. تو اس لیے اپنے اختیار کی فکر کریں، یہ آپ کا رول ہے. جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کی فکر ہی چھوڑیں. ایک نیچرلی غم ہونا وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے لیے دعا کریں، جو کر سکتے ہیں کریں، لیکن جو اپنا رول ہے نا اس کو اچھے سے پرفارم کریں. اگر آپ صرف یہ بھی کرنا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت اچھے دیندار بھی بن جائیں گے. اور دیکھیں میں آپ کو ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی. آپ کسی کمپنی میں جائیں نا تو کمپنی نا آپ کو ایک رول دیتی ہے، جے ڈی دیتی ہے کہ آپ نے اس کے مطابق کام کرنا. اگر آپ اس کو اچھا پرفارم کریں گے نا تو اس کی نشانی پتہ کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ جو کمپنی ہے نا وہ آپ کو اور بھی ذمہ داریاں دے گی، آپ پہ اور ذمہ داریاں بھی آئیں گی. اور اسی طرح جو ہے نا جب آپ پہ ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی تو obviously آپ کو آپ کی سیلری بھی بہتر ہوگی. لیکن اگر آپ پہلے رول کو ہی نہیں اچھا پرفارم کر رہے تو آپ پہ سیکنڈ ذمہ داری وہ کمپنی کیوں ڈالے گی آپ پہ؟ آپ تو جس کام کے لیے تھے آپ وہی نہیں اچھا کر رہے. اسی طرح جب آپ دین میں چل رہے ہوتے ہیں نا تو بڑے بیسکس سے اپنے آپ کو دیکھیں، میرے پہ فرائض کیا، پہلے ان کو اچھا سا پرفارم کریں. جب آپ فرائض کو اچھا پرفارم کریں گے نا تو پھر آہستہ آہستہ واجبات، پھر سنتیں، اور پھر آہستہ 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 اللہ تعالیٰ آپ کے ذمے اور بھی چیزیں دینا شروع کر دیں. تو انسان حد الوسع یہ کوشش کرے کہ جو مجھے رول دیا گیا میں اس کو اچھے سے ادا کروں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پہلے تو اس کا فہم صحیح سے عطا فرما دیں اور پھر اس کو ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب